السلام علیکم۔ اچھا، کمنٹس کے حوالے سے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، یعنی سوال جواب کا سلسلہ، جس کا ہم نے کمٹمنٹ کی تھی آپ سے کہ جواب دیں گے، آپ کمنٹس بھیجتے رہا کریں۔ تو یہ جو سوال میرے پاس آئے ہیں، ایک صاحب نے کہا ہے کہ آخری نبی اللہ کی کتاب سے ثابت کریں۔ اب کیونکہ میں نے پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ختم نبوت پہ میں نے بات کی تھی۔ اچھا، یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ سلسلہ ایسا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اٹھتا رہا ہے پہلے بھی۔ اگر یہ ہم کچھ چیزیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس جگہ یہ حوالہ دیتے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا، انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ کہ ما کان محمد اباہم، جو سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اگر آپ غور سے اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اسی سے ہی سمجھ میں آ جائے گا، اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو آگے تصریف آیت سے بھی ثابت کروں گا کہ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ تھا، پھر دوسرا سوال تھا کہ محمد جو ہیں وہ محمد بن عبداللہ، میں نہیں ان کو، مطلب وہ نہیں چاہتے کہ وہ محمد بن عبداللہ کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا اور خود بھی محمد کا حوالہ بھی دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ اپنے ذہن میں یہ سوال خود ہی دیکھیں اپنے سوال کو، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ ہے 40 ہے جو انہوں نے کوٹ کی ہے۔ تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اگر یہ 40 سے 2 آیتیں پہلے پڑھنا شروع کر دیں اور 45 تک پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ ان کا ذہن بھی کلیئر ہو جائے گا، قرآن نے وضاحت کی ہے اس بات کی۔ اور نہیں بھی کلیئر ہوتا تو میں دوسری جگہ سے بھی ان کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک سوال ان کا تھا۔ اچھا، پھر یہ اگر ہم اس کو شروع سے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ محمد کون ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیشن گوئی قرآن میں ہے کہ اسمہ احمد، جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اچھا، وہ حوالہ کیونکہ وہ ہے سورہ صف کے اندر ہے، سورہ صف کی 6 آیت ہے وہ، جس کے اندر یہ ذکر ہے۔ اگر آپ قرآن کھولیں اور دیکھ لیں، میں چاہوں گا کہ وقت کم سے کم استعمال کروں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ خود قرآن کھول کے دیکھ لیں، اور جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ حوالہ دیکھ کے کلیئر پڑھ کے بھی سنا دوں گا تھوڑا سا۔ تو ان کا ایک تو یہ اہم سوال تھا، دوسرا یہ کہ ان کا ابھی تازہ ترین جو سوال ہے وہ بھی اس سے ملتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی سوال ان کے نا، پہلے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں، یہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے جس کے حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے نا، وہ رسول اللہ تو ہے لیکن وہ کوئی شخصیت نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک روح کا نام ہے محمد، یعنی محمد کوئی شخص نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک روح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ ابھی نئی اٹھی ہے، بل میں اس کو ابھی قرآن سے ہی کلیئر کر دوں گا۔ اچھا، دوسرا اس اسکول آف تھاٹ میں 2-3 باتیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے۔ بل اس کے حوالے سے ابھی ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے والے ہیں، اسرائیل کے حوالے سے کچھ کمنٹس دینا چاہ رہا تھا میں بھی کہ بنی اسرائیل، تو انشاءاللہ اس پہ ایک کمپلیٹ پروگرام بھی کر دیں گے، اس کا جواب ان کو وہاں مل جائے گا کہ بنی اسرائیل کون ہے، قرآن سے ہی بتائیں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں ہم خود بنی اسرائیل ہیں، تو پھر اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملامت ان کے سر پہ آتی ہے۔ خیر، اینی وے، ہم بات شروع کرتے ہیں، قرآن کھول لیتا ہوں اور پہلے یہ جوابات دے لیں ہم، اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے، پھر دوسرے سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ 2 چیزیں ان کی کلیئر کر دوں۔ کہنا تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی مذہب کا نام نہیں لوں گا یا کسی عقائد کا نام نہیں لوں گا۔ ہاں، عقائد ضرور بتاؤں گا، مذہبی عقائد بتاؤں گا، اور اس کا قرآن سے جواب دوں گا کہ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم کسی کو نشانہ بنائیں یا کسی سے نفرت کا اظہار کریں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ یہ کہنا تو نہیں چاہ رہا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، جنہوں نے یہ قادیانی مذہب بنایا تھا، تو ان کی کتاب ہے، اگر آپ کو وہ مل جائے تو دعوت امیر، اس کا مطالعہ کریں۔ دعوت امیر میں انہوں نے اسی آیت کو بیس بنایا ہے، ما کان محمد اباہم احد من الرجال کی بات جو کی تھی نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو بھائی، اگر وہ شخصیت نہیں ہے تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اور قرآن میں ان کی شادی کا بھی ذکر ہے، ان کے ازواج کا بھی ذکر ہے۔ اگر وہ ایک روح ہوتی تو یہ تو روح کی بھی شادی والی بات ہے کہ روح کی بھی شادی کرا دی، تو ایسا نہیں ہے۔ میں ذرا قرآن کھول رہا ہوں، جب تک آپ سے میں بات بھی کرتا جا رہا ہوں، میں اسی پہ آ جاتا ہوں ڈائریکٹ۔ اچھا، یہ میں نے قرآن کھول لیا ہے، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، پھر میں 40 سے نہیں پڑھوں گا، میں 38 سے پڑھوں گا۔ بہتر تو یہ اس کو پورا رکوع ہی پڑھ لیا۔ اچھا جی، ترجمہ ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اب یہاں ان کا صرف اعتراض یہ ختم پہ ہے، اور یہ اعتراض
مرزا غلام احمد نے بھی کیا تھا کہ اس کے معنی یہ ہیں، تو میں ایسا جواب دیتا ہوں کہ دونوں کو جواب مل جائے۔ دیکھیں سیل یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ کانسیپٹ بتا دوں کہ ختم نبوت کہ کیسے بن رہی ہے اس آیت سے، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا آیت کا حوالہ دوں گا مزید وضاحت کے لیے۔ دیکھیں یہ خود بھی مانتے ہیں کہ سیل آف پروفٹ یہ اس نظریے میں ہے کہ سیل آف پروفٹ یہ سیل ہے، مطلب یعنی کوئی ختم نہیں ہے اس کا مراد، ٹھیک ہے۔ تو خاتم جو ہے مہر ہے، تو میں مان رہا ہوں سیل آف پروفٹ ہے۔ سیل کی مثال لے لوں، میں انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اردو کی بنسبت، اس کی وجہ یہ کہ بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے موٹر سائیکل آپ چلاتے ہوں گے تو آئل سیل ہوتی ہے، تو جب وہ پھٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے آئل ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کی سیل چینج کرتا ہے اور جتنا آئل کم ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو سیل ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو پیک کر دیا جائے، پیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سیل۔ تو اگر سیل اللہ نے سیل کا ذکر کیا ہے کہ وہ سیل ہے، نبیوں کے اوپر سیل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب کوئی نبی، یعنی جس طرح میں نے کہا نا کہ آئل باہر آ رہا ہے، اگر وہ ہم سیل اس کی صحیح لگا دیں اور سیل کر دیں اس کو تو آئل باہر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح سے سیل کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی چیز ادھر نہیں جا سکتی۔ اس کی دوسری مثال لے لیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی ادارے کو سیل کر دیا گیا، اب وہ فیکٹری جب سیل ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کیا، تالا لگایا اس کو اور اس کے اوپر ایک مہر اسٹیمپ بھی لگا دی، ٹیپ لگا کے، اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا سائن وائن کر دیتے ہیں، یعنی اس کو سیل کر دیا ادارے کو۔ اب جب ادارہ سیل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جتنی مشینری پڑی ہے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، نہ باہر کی چیز اندر جائے گی نہ اندر کی چیز باہر جائے گی۔ بالکل وہی کانسیپٹ ہے، میں نے کہا نا اسی آیت سے بھی آپ کی تسلی ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو ہم دوسری جگہ سے کریں گے۔ تو بہرحال یہ یہاں بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، نبیوں کے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے، ٹھیک ہے، مرد ہی تھے۔ تو اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کے اجداد میں وہ آگے انہوں نے جگہ حوالہ جو دیا ہے 19 نبیوں کا، تو اس میں بھی باقاعدہ دکھایا اس کے بیٹے یعنی اولاد ابراہیم دکھائی انہوں نے وہاں، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹے کا ذکر ہے قرآن میں جو منہ بولا بیٹا ہے۔ اگر وہ روح ہوتے تو یہ منہ بولے بیٹے کا ذکر نہیں ہوتا، جس میں قرآن کا ہے کے اندر ہی ہے، بلکہ سورہ احزاب میں یہ وہ آپ جب مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو تم ان سے نکاح کر لو، اس کی ریزن بتائے گا کہ منہ بولے بیٹے کو حرمت کا رشتہ نہ بنا لیا جائے۔ تو بیٹا جس کا منہ بولا تو تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں چاہوں گا کسی اور کتاب کا حوالہ دوں، آپ کو صرف قرآن پہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ وہ بھی دیکھیں سورہ احزاب میں، یہ آیت بھی دیکھ لیں۔ اس آیت کو میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ تھوڑا سا پہلے سے لے لیتے ہیں، تو یہ 40ویں ہے، میں 38 سے آپ کو ترجمہ کرنا شروع کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ یہ محمد ہیں یا نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 38، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے۔ یہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے محمد کا نام بھی آیا ہے، تو ان کا جو سوال تھا کہ قرآن میں محمد دکھائیں، نام بھی اسی صورت میں ہے اور یہ نبی ہیں، یہ بھی ذکر یہ آ رہا ہے۔ اور خاتم کا وہ ایک ٹکڑا جو میں نے کلیئر کر دیا، اگر نہیں ہو رہا تو وہ بھی ابھی اور مزید کلیئر کر دیں گے ہم آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہلے تو یہ ثبوت مل رہا ہے آپ کو کہ نبی کی بات ہو رہی ہے 38، اس کے بعد 39 میں چلتے ہیں۔ 39 کے اندر میں جا رہا ہوں، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھیں نبیوں کا کام بھی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اب ہم 38 کے بعد ہم نے کہ 39 آ گیا، اب ہم جب 40 کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے خود بھیجا ہے، اب یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں پر میں آپ کو پہلے تو ترجمہ کر دوں، اب میں آیت بتا رہا ہوں۔ ما کانا محمد، یہ محمد نام ہے، کوئی روح نہیں ہے۔ ما کانا محمد یعنی محمد نہیں ہے، آبا، اب یہ باپ دادا نہیں، آبا کہتے ہیں باپ کو۔ احدن، دو زبر دو زیر اور دو پیش کا کلیہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی ایک کے بھی، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن ہم عربی اردو میں بھی کہتے ہیں لیکن، یہ وہی لفظ ہے لیکن رسول اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی سیل ہے۔ میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، نبیوں کی سیل ہے، یعنی اب مزید کوئی باہر نہیں نکلے گا، سیل لگا دی، اندر کی جتنے نبی تھے پیچھے وہ سب ایک جگہ ہے، اب باہر کوئی آپ کے درمیان میں کوئی نہیں آئے گا۔
وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کو مزید اگر ہم آگے چلیں گے، ویسے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خود پڑھ لیں، میرا ٹائم بچ جائے گا، میں آگے بڑھ لوں گا، اور اگر چاہیں تو چند آیتیں ہیں، اگر میں چلو اس میں سے ایک آدھ اور پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، اب یہ شاہدن ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک گواہی دینے والا، مبشرا ونذیرا یعنی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ یا ایھا النبی کہہ کے لفظ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، محمد آپ بیچ میں پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں، اور یا مخاطب کے لیے ہے، یا اس میں ندا میں آتا ہے، ایھا النبی یعنی اے نبی، ٹھیک ہے، اور انا بے شک ارسلناکا، ارسلناکم نہیں ہے، یہاں واحد کا صیغہ ہے، اور کا مخاطب کے لیے تھے، جیسے سلام علیکم ہم کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، ویسے اگر ہم واحد کے لیے استعمال کریں گے سلام علیکہ بنتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی قرآن میں کا آئے گا تو آپ پورا قرآن اٹھائیں، جس کا بھی ترجمہ پڑھیں، کا سے مخاطب کا صیغہ بنتا ہے، اور وہ فرد واحد کے لیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ایسا ہے اکثر میں اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہوں تو میں ایک دفعہ اس چیز کا نام لیتا ہوں، پھر میں بولتا ہوں وہ کام کا کیا ہوا، اب میں کام دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس طرح محمد نام بھی آ گیا، ان کا تذکرہ بھی آ گیا، یہ بتا دیا کہ وہ نبی ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا، رسول ہے یہ بھی اس میں اسی میں ہے، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی آٹومیٹک ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کے اوپر میں الگ پروگرام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو کیونکہ ان کی فرمائش بھی ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں رسول نہیں ہوتے، تو وہ رسول نہیں ہوتے، صرف ان کا کام ہوتا ہے انباہ کرنا، خبردار کرنا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے رسالت، یعنی جس کو اللہ میسج دیتا ہے، یعنی اللہ کی جس کے اوپر پیغام اللہ کے پہنچتے ہیں وہ رسول ہوتا ہے، اور پھیلانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، کیونکہ اس کو مل بھی رہا ہے اور پھیلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس کو یہاں پر روکتے ہیں، یہ آپ پڑھ لیں، اور اسی میں مطلب یعنی یہ سورہ احزاب میں وہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں، اس کا حوالہ بھی ہے، وہ بلکہ انسانوں کے لیے بھی هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، یہ بھی اس میں کہ جس میں عام لوگوں کو کہا گیا ہے۔ یہ درود کا ہمارا وہ دیکھ لیجیے گا، اس کو آسانی ہو جائے گی، آپ کو میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، ٹائم بچانا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ہم اسی موضوع پہ، ہم آگے چلتے ہیں۔ سورۃ جمعہ، سورہ جمعہ کو مطلب یہ دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے، میں پہلی سے شروع کر لیتا ہوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وما فی الارض الملک ملک القدوس العزیز الحکیم، ٹھیک ہے۔ یہ تسبیح بیان کی جا رہی ہے پہلے اللہ کی، کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، بادشاہت نہایت پاک ہے، غالب و حکمت والا ہے، یہ ترجمہ بن گیا اس کا۔ اب آ جائیں ہم اب یہ جو دوسری آیت ہے یہ بڑی اہم ہے، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی بعثت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چن کے بھیجتا ہے دنیا میں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہی، اب یہ هو الذی یعنی وہی اللہ کی بات ہو رہی ہے، هو الذی وہی ہے، بعث فی الامیین یعنی ان پڑھوں میں اس نے جو ہے نا، یہ امی لوگوں میں، اب اس کو وہ ان پڑھ کا ایک اور ترجمہ بھی جو کیا گیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی پھر وہی کر رہا ہوں جو سب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ ویسے بعث فی الامیین جس نے چنا یعنی ان پڑھوں میں ایک رسول، اب یہاں رسولن ہے، رسول بھی نہیں ہے، جمع میں نہیں ہے، واحد ہے، رسولن یعنی ایک رسول، منہم تم میں سے، یتلو علیہم جو پڑھتا ہے، علیہم تم پر، آیاتی ہی اس کی آیت، ویزکیہم، اب میں ایک ایک لفظ سے چل رہا ہوں، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے سب کو، یعنی تم سب کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ آپ کو علم دیتا ہے کتاب کی، حکمت والی۔ وَإِن كَانُوا مِن قبل وَإِن كَانُوا وہ تھے، من قبل اس سے قبل، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے اپنا ایک ایک لفظ سے ترجمہ کیا ہے، رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور اس کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ جناگڑھی صاحب نے کہا، باقی کا بھی ہے میرے پاس، لیکن تقریباً مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ تو اب اس کے اوپر آ جائیں، بعثت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں نبی کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم آگے اگر چلتے ہیں اسی آیت کے آگے، اور مزید وضاحت، یعنی یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا، کہ چن لیا یعنی کہ ایک رسول، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اس کے آگے چلیں گے نا تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آخری کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ یہ آیت 2 تھی، اب تیسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تیسری آیت جو ہے بات کو مکمل کر رہی ہے،
اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے وہی غالب حکمت والا ہے. پہلے اس کی عربی دیکھیں گے اور اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا انگلش میں بھی دیکھ لیں آپ. وآخرین منہم، اب یہ اخر کا جو لفظ ہے نا یہ آخر دور کو کہتے ہیں. آخر ہم ویسے بھی کہتے ہیں یار یہ آخری قسط ہے، یعنی اس کے بعد کچھ اور نہیں. تو یہاں پر ہے وآخرین منہم، تم میں سے آخر، لما یلحقوا بہم، ٹھیک ہے، جس سے ملاقات نہیں ہوئی بہم. اب وہو العزیز الحکیم. اب میں اس کا تھوڑا سا انگلش میں کر دوں کہ یہ کون سی ملاقات کی بات ہو رہی ہے. ٹرانسلیشن ہم انگلش میں بلا لیتے ہیں اس کو کہ اس کے معنی کیا ہیں. چلے میں نے اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیا. اینڈ ادرس آف دیم ہو ہیو ناٹ یٹ جوائنڈ دیم، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فہم کے اندر بتایا، یعنی وہ ادرس کے لیے، ادرس میں ہم سب آ رہے ہیں، آخر والے نا، وہ آخرین منہم، تم میں سے جو، یعنی جو بھی ہم سب میں سے آخری میں ہیں، یعنی جو انہوں کو دور نہیں دیکھا، وہاں سیل، آپ کی بات رکھ رہا ہوں، وہاں سیل ہو گئے تھے نبی. اب یہاں پر جو ہے بات ہو رہی ہے کہ یعنی جو ان سے نہیں ملے، اب اگر آ رہے ہوتے تو پھر تو ہم، یہ بات ہی نہیں ہوتی یہاں پر. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن سے وہ نہیں ملے. پھر میں دوبارہ اردو ترجمے پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا اگر میں اس کو دوبارہ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے میں کسی اور کا ترجمہ کر دوں جوناگڑھی کے علاوہ. چلیں تقی عثمانی صاحب کرتے ہیں. اور رسول جن کی طرف بھیجے گئے ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے. کنز ایمان میں ہے، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اگلوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے آگے کی بات ہو رہی ہے. تو کسی کا بھی پڑھ لے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس میں، فہم سب کا ایک ہی ہے. تو یہ جو ختم نبوت کی بات یہاں پر اور واضح ہو رہی ہے. سورہ جمعہ کی جو ہے یہ پہلی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کتاب سے نہ بولوں، اور باخدا میں بھی یہی چاہتا ہوں. اور رہ گئی بات دیگر کتب کی بارے میں جو آپ کا جو قیاس ہے، میں بھی اس کو نہیں مانتا. میں چاہتا ہوں جب قرآن سے کلیئر ہو جائے بات تو بہترین. اور اگر کوئی بات کہتا ہے تو میں اس کو رد نہیں کروں گا، میں اس کو سنوں گا. مجھے کسی سے بیر نہیں ہے. اگر وہ مطلب قرآن والی بات ہے اور اس کی وضاحت ہو رہی تو کوئی ہمیں اس میں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، اگر مجھے کوئی عیسائی بھی کہے گا نا اچھی بات، اگر ہندو کہے گا کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، بولوں گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ خلاف قرآن ہوگی تو وہ بات چاہے مسلمانوں کے کسی مذہب کی ہی ہو، نہیں مانی جائے گی. تو یہ جو ہم نے ایک زبردستی ایک وہ بنا لیا ہے کہ نہیں سب سے نفرت کرنا ہے، حدیث کو بالکل نہیں ماننا ہے، یعنی حدیث کا انکار کر کے بات کرو. تو قرآن سے کسی کو بیر نہیں ہوتا. ہماری کوشش یہاں پر یہی ہے کہ ہم قرآن فہمی کو ہی آگے لانا چاہ رہے ہیں، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ حدیثوں کا تذکرہ کم سے کم ہو جہاں ضرورت ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو مکتب فکر سے جس کا آپ کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا میرا اچھا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ان کا کہنا یہ ہے کہ ببلیکل تھیوری، یعنی جو کچھ اسلام میں ببلیکل، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، روایتوں میں ہے ببلیکل تھیوری. کئی جگہ مطلب یعنی واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بائبل میں ہے، تو وہاں سے ماخوذ ہے. جیسے وہ آدم علیہ السلام کا پتلا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے پتلے والی بات جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا ہے، تخلیق انسان، تو انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا، وہاں آپ کو جواب مل جائے گا کہ انسان کی تخلیق کے اندر. وہاں آپ غور سے دیکھیے گا، وہ پروگرام میں آپ کو صرف ایک نہیں اس بات کا جواب ملے گا کہ آدم نبی ہے یا نہیں ہے. بہرحال آدم کے نبی ہونے کا سوال بھی آپ کا تھا. پہلا تو یہ ہو گیا کہ مطلب پہلا سوال یہ کلیئر ہو گیا کہ آخری نبی والا جو میں نے شروع میں کہا تھا، آپ اس کو بارہا مطالعہ کریں. میں نے سورہ جمعہ بھی کہا ہے آپ کو، اس کا بھی مطالعہ کریں. اس کے بعد آپ آ جائیں آخری نبی تو پہلے نبی پہ کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں یا نہیں ہے. وہ جو 19 نام آپ نے دیے ہیں اس میں 2 نام ایڈ کریں گے تو پھر وہ 19 نہیں رہیں گے، 21 رہیں گے. اور آپ نے قرآن میں دکھایا، میں بھی آپ کو قرآن میں دکھا رہا ہوں. چلے آ جاتے ہیں آدم علیہ السلام پہ کہ آدم علیہ السلام. تو پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جس طرح بعثت ہوتی ہے اسی طرح ایک لفظ ہے جس کا روٹ میں بتا رہا ہوں، سواد فے واو صفو، استفینا کا لفظ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چن لیا. تو بعثت میں بھی چنا جاتا ہے. یہ جو استفینا کا لفظ ہے یہ قرآن میں آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے. تو اس کو میں نکال لیتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا میں نے کہیں لکھا بھی ہے یہ کہ آدم علیہ السلام سورہ آل عمران کی 33 ہے اور سورہ بقرہ کی 130. اچھا جی، میں قرآن کھولتا ہوں. سورہ بقرہ
اچھا جی، ہاں جی، ان اللہ اصطفیٰ، یہ دیکھیں مصطفیٰ جس طرح ہم مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم، آدم کو، جس طرح وہاں باسط کی بات ہوئی یہاں بھی چننے کی بات ہو رہی ہے اور آدم کا نام لے کے کہا جا رہا۔ و نوحا، وہاں بھی آپ نے حوالہ دیا تھا 19 نبیوں کا کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یہاں بھی بالکل اسی طرح سے آ رہا ہے کہ یہاں بیٹے نہیں بتایا لیکن دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے، واہ کے ساتھ ہے، واہ عطف کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے، ان اللہ یعنی ایک نبی کے ساتھ جوڑ کے ان کو بھی اللہ نبی بتا رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم، آدم کو، و نوحن اور نوح کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین پورے جہاں کے اوپر، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کی ہے سورہ آل عمران کی 33ویں آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں یہاں پڑھ، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ہی پڑھ لیں۔ اچھا، یہ باقی میں آپ کو تھوڑا سا زبانی بتا دوں کہ چلے اس کو رکھ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے آپ کے دونوں سوال کا جواب مل گیا، اور مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں۔ جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، ابھی بحث یہ نہیں کہ وہ جنت کون سی والی تھی، جنت سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، وجہ بھی قرآن میں ہی لکھی ہوئی ہے، وہاں فسجدوا الا ابلیس جو کہا جا رہا ہے کہ پس سجدہ کا مطلب کہ معنی ہے تسلیم کرنا، اور ہم جو سجدہ ماتھا ٹیکتے ہیں وہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، اس کا مطلب یا آدم کو کہا الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، تو وہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا تو بھائی وہ کوئی ماتھا نہیں ٹیکا تھا، عربی میں اس کے معنی ہے تسلیم کرنا، یعنی اگر اللہ نے نبوت کے لیے ان کو چنا، جعل لکم اردا خلیفہ اللہ نہیں کہا تھا نا ان کو، اپنا نائب، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آدم علیہ السلام جو ہے نبی یا نبی نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جب قرآن میں کہہ رہا ہے تو کیا آپ قرآن سے ہٹ کے کچھ اور لینا چاہ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سب نے تسلیم کیا جتنے ملائکہ تھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک مسئلہ ہے کہ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے، تو سوائے ابلیس کے۔ اچھا، وہاں جو لفظ ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، اب اس پہ آ جائیں کہ جب انہوں نے اللہ سے انہوں نے کلمات سیکھے، اللہ سے انہوں نے توبہ کی اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، پھر وہاں جب آتا ہے کہ فمن تبع ہدایا، ٹھیک ہے، اب جب تمہارے ہدایت ہے فمن تبع، تم اتباع کرو، ہدایہ میری ہدایت کا، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کو، کوئی سے بھی نبی ہو، کوئی سے بھی رسول ہو، ان کے پاس جو ہدایت ہوتی ہے وہ اتباع ہی کرتے ہیں اور اتباع ہی کرواتے ہیں، تو بھائی یہ نبی ہیں، یہ چند لوگوں کا قیاس ہے، اس پہ جو اختلاف ہے تو اس میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں، میں تو قیاس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کسی، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہاں اکثریت کا تو یہ کہ نبی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نبی نہیں بلکہ پہلے انسان تھے، تو تخلیق انسان اگر آپ میرا وہ مضمون آئے گا اس میں آپ دیکھ لینا، تو یہ پہلے انسان نہیں تھے، یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، قرآن سے ہی کلیئر ہے، اور یہ باقاعدہ صرف اکیلا کوئی پتلا نہیں بنایا تھا، بلکہ دنیا میں اکیلے نہیں آئے تھے، یہ ایک ساتھ پورا ایک بیچ آیا تھا، اور وہ قرآن کی آیت سے ہے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، تو آپ کا یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے، تو اب یہ 19 نہیں رہے، اب یہ ہو گئے 21، نبی جو ہے نا 21 ہو گئے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ رسول اور نبی کا فرق، تو رسول نبی کا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کو کلیئر نہ ہو، اس کے ایک پروگرام پورا کر لیتے ہیں، قرآن سے اور آیتیں بھی نکال لیں گے اور دیکھ لیں گے رسول اور نبی کون ہوتے ہیں۔ تو میری تو کوشش تھی کہ یہ چیز جو ہے قرآن سے کلیئر ہو جائے، اور اپنی جتنی کوشش ہو سکتی تھی، جس طرح آپ نے آیت مجھے بھیجی تھی سورہ احزاب کی، اور اس میں ویسے میرے حساب سے تو بات کلیئر ہے، لیکن کیونکہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سیل اور اسٹیمپ اس چکر میں آپ الجھے ہوئے ہیں، میں نے تو اس میں دیا ہے کہ سیل کیا ہوتی ہے، اور اس کو پھر میں نے آپ کو دوسری صورت جو سورہ جمعہ کی دی تھی وہ اس لیے دی تھی، اگر اس میں کلیئر نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تصریف آیت سے ہم قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کلیئر ایک جگہ نہیں ہوتی، آگے جا کے ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ غور کریں گے نا، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا بھی ایسا موضوع ہے جو آپ کو اچانک چینج نظر آتا ہے کچھ، یا کسی اسکالر کی کوئی بات ہوتی ہے وہ حوالہ دے دیکھیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی آدھی بات پہ نہ جائیں، اس کی اگلی آیتیں ضرور پڑھیں، اور کوشش یہ کریں اس موضوع کا پورا رکوع پڑھ لیں، رکوع اصل میں اپنے اندر ایک مکمل بیان ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہو اور کوئی بات ایسی ہو کہ جو میں غلط کہہ رہا ہوں، خلاف قرآن کہہ رہا ہوں، تو آپ مجھے اس کی آیت بھیجیں،
ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. میری کوشش یہی ہے کہ میں اسی کتاب کو لے کے چلوں انشاءاللہ زندگی بھر. جب تک میں پروگرام کر رہا ہوں میری کوشش ہوگی دیگر کتاب کی ضرورت نہ پڑے ہمیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ پھر اس پہ ہم الگ پروگرام کر لیں گے کہ حدیث کی ضرورت، بلکہ شاید میں نے کیا بھی ایک پروگرام وہ روایات، ہاں روایات، تفاسیر اور آیات جو ہے نا وہ پروگرام آپ دیکھ لیں. اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کسی فرسودہ روایت کو نہیں مانتا. ہاں اگر کوئی بات روایت کی جاتی تو میں اختلاف بھی نہیں چاہتا کسی سے. میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں ہم. ہاں غلط بات ہے تو ہم اس پہ ٹوکیں گے، اور اگر صحیح بات، میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے یہ، میں نے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ اگر مجھے کہے گا نا کہ یہ پاپ ہے، ایک ہندو مجھے کہے گا پاپ ہے، تو پاپ گناہ کو ہی کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، تو میں ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا یہ ہندو ہے اس لیے میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو میں مان لوں گا. چلیں اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.